وقل رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ بلا شبہ اللہ تعالی خوب روزیاں دینے والا ہے اور زبردست طاقت کا مالک ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ آیا ہے رزاق۔ رزاق کے معنی آتے ہیں کہ خوب روزیاں دینے والا، خوب رزق دینے والا، خوب رزق کی فراوانی کرنے والا۔ ایک اور لفظ عربی میں آتا ہے رازق، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، خدا رازق ہے۔ رازق کہتے ہیں رزق دینے والا، اور رزاق کے معنی آتے ہیں خوب رزق دینے والا، خوب۔ جیسے عابد کے معنی عبادت کرنے والا، اور عباد الرحمن کہ اللہ کی خوب عبادت کرنے والا، خوب عبادت۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ان اللہ هو الرزاق۔ اللہ فرمائے کہ میں خوب روزیاں دینے والا ہوں، خوب رزق دینے والا ہوں۔ اب دیکھیں کیا انسان، کیا جنات، کیا حیوانات، کیا پرندے، چاہے زمین پر چلنے والی مخلوق ہو، پانی میں تیرنے والی مخلوق ہو، فضاؤں میں اڑنے والی مخلوق ہو، اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ هو الرزاق، کہ میں ان سب کو رزق دے رہا ہوں، سب کو رزق۔ اور کیسے دے رہے ہیں؟ مستقل رزق۔ ایسا نہیں کہ آج پرندوں کو رزق دیا گیا، کل پرندوں کی چھٹی، پانی میں تیرنے والوں کو کل دیا جائے، پھر پرسوں پانی میں تیرنے والوں کو چھٹی، زمین پر چلنے والوں کو دیا جائے، پھر اگلے روز ان کی چھٹی،
پھر فضاؤں میں اڑنے والی مخلوق کو دیا جائے گا. اللہ کرے مستقل رزق ساری مخلوقات، اور پھر ان کی ضرورت کے مطابق جب جیسے مخلوق کو ضرورت ہوگی ویسے میں اسے رزق پہنچا رہا. ان اللہ هو الرزاق. اور ہم سب کا ایمان اور یقین ہے کہ بھائی اللہ ہی رزق عطا کرتے ہیں، اللہ ہی رزق. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں تو اپنے عقل سے رزق حاصل کرتا ہوں، میں اپنی ذہانت سے رزق حاصل کرتا ہوں، رزق کا تعلق تو عقل سے ہے، ذہانت سے ہے. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ رزق کا تعلق عقل سے ہے، ذہانت سے، اگر اسی کو معیار بنایا جائے تو پھر راستوں پر، سڑکوں پر، گلی کوچوں میں جو پاگل لوگ گھوم رہے ہیں، جو بالکل جن کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، ذہانت نہیں ہے، پاگل ہے، اگر رزق کا معیار عقل ہے اور ذہانت ہے تو پھر یہ پاگل جو سڑکوں پر پھر رہے ہیں انہیں تو بھوکا مرنا تھا، اس لیے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے. عقل نہیں ہے تو پھر رزق نہیں ہے، رزق نہیں ہے تو پھر وہ موت کا انتظار کرتے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاگل لوگ بھی کھا پی رہے ہیں، ان کے بھی رزق کا انتظام ہو رہا ہے، اگرچہ کہ اسے پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ بھی کھانا کھا رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ رزق کا تعلق عقل سے نہیں ہے، رزق کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، رزق کا تعلق اللہ کی ذات سے. اور اس کو اللہ نے بہت واضح انداز میں فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنے بھی چوپائے ہیں، جتنے بھی مخلوق ہیں، ان کی رزق کی ذمہ داری میری. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری. اللہ نے سارے مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں لی ہے. ہاں لیکن اللہ پاک نے رزق کو اسباب کے ساتھ جوڑا، رزق کو اسباب کے ساتھ جوڑا، اور ان اسباب میں سب سے پہلی چیز شریعت کی تابع داری ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے. یہ سب سے پہلا سبب. رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے اور اللہ نے رزق کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور اسباب میں سب سے پہلی چیز شریعت کی تابع داری، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرنا. اب بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات چلتی ہے، یہ بات ان کے خیالات میں آتی ہے کہ یہ اگر ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اپنی تجارت کریں، بزنس کریں یا جاب یا کوئی اور ملازمت کریں تو پھر ہماری رزق کی وسعت کم ہو جائے. اگرچہ کہ آدمی زبان سے کہتا نہیں لیکن دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے. کوئی تاجر آدمی ہے، کوئی تاجر آدمی، اب وہ یہ سوچے کہ بھائی میں اپنی تجارت اسلامی دائرے کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اگر میں تجارت کروں تو پھر مجھے جھوٹ اپنی تجارت میں کہنا نہیں پڑے گا، اور آج کے زمانے میں اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو پھر میری تجارت کیسے چلے گی، میرا بزنس کیسا بھاگے. کوئی بزنس مین یہ سوچے کہ بھائی میں اگر شریعت کے دائرے میں اپنا کاروبار چلاؤں تو پھر میں دھوکہ نہیں دے سکتا، 19-20 نہیں کر سکتا، اور جب میں 19-20 نہیں کر پاؤں تو پھر میری تجارت کیسے بڑھے گی. تو لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ تو جھوٹ کہنا ہی پڑے، جھوٹ کہنا پڑتا ہے، 19-20 کرنا پڑتا ہے. اب کوئی ملازم
کوئی نوکر کہیں ملازمت کر رہا ہے، کہیں جاب کر رہا ہے، اب وہ سوچے کہ میں اسلامی احکامات کے مطابق ملازمت کروں اور نوکری کروں، تو بعض دفعہ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگرچہ کہ وہ غلط ہیں لیکن ان پر عمل کرنے سے مجھے پروموشن ملے گی، میرا درجہ بڑھے گا، میری حیثیت بڑھے گی۔ اگر میں اسلامی دائرے پر کام کروں تو پھر میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ غلط تصورات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں کہ اگر ہم شریعت کے مطابق زندگی گزاریں یا اپنی تجارت، اپنے بزنس، اپنا کاروبار، اپنی ملازمت کریں تو پھر ہمارے رزق کی وسعت میں کمی آئے گی۔ یہ غلط تصور ہمارے دل و دماغ میں بیٹھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کے دائرے میں اپنی زندگی، اپنا کاروبار، اپنی تجارت، اپنی ملازمت، اپنی نوکری کریں گے تو اللہ پاک رزق میں وسعتیں دیں گے، برکتیں دیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، اور یہ کہا گیا کہ جو اس پر عمل کرے گا اس کا فائدہ آخرت میں ہوگا، کامیابی، نجات، کامرانی اسے ملے۔ اب جب کوئی بندہ اسلامی احکامات پر عمل کرے گا تو اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راحتیں دیں گے، دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی، دنیا میں بھی اسے بلندیاں ملیں گی۔ ہمارے دل و دماغ کو اس طرح صاف کیا گیا ہے کہ جس طرح دیگر مذاہب میں لوگ اپنے مذہب کو ایک دوسری چیز سمجھتے ہیں، دوسرے درجے کی چیز، جبکہ اسلام میں سب سے پہلے دین ہے، مذہب ہے، اس کو ترجیح دینی۔ اب دیکھیں، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر اسلامی دائرے سے ہٹ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، یا اپنی تجارت، اپنا کاروبار، اپنی ملازمت، اپنی نوکری، تو آخرت تو اس کی تباہ ہوگی ہی، آخرت تو اس کی جانی ہی ہے، دنیا میں بھی اس کی تباہی ہوگی، دنیا بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اور ہر زمانے میں ایسے واقعات ہوتے آئے ہیں، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اور اس کی شریعت کو چھوڑ کر الگ طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، اور اپنی تجارت، اپنا کاروبار، اپنی ملازمت، اپنی نوکری ایک الگ طریقے سے گزارنے کی کوشش کی، تو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ اور وہ لوگ جو شریعت اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق جنہوں نے زندگی گزاری، اپنی تجارت، اپنی کاروبار اور اپنی ملازمت، اپنی نوکری ان احکامات کے سائے میں گزاری، ان کا انجام کیا ہوا؟ یہ کھلی کتاب کی طرح سامنے، سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے۔ تو یہ غلط تصور جو ہمارے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزاریں، تجارت کریں، کاروبار کریں، ملازمت کریں، نوکری کریں تو پھر رزق کی وسعت میں کمی آئے گی، اس غلط تصور کو اپنے دل و دماغ سے نکالنا۔ ان اللہ هو الرزاق، اللہ کہیں کہ میں رزق دینے والا، رزق تو میرے ہاتھوں میں، تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ رزق میں کی وسعت میں کمی آئے گی؟ میں رزق دینے والا۔ تو یہ غلط تصور نکالے۔ اب دیکھیں، جب قرآن و حدیث میں آدمی غور کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ایسے اسباب بتائے ہیں، ایسے چیزیں بتائی ہیں جن پر عمل کرنے سے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، رزق میں وسعت، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ایک دنیا دار آدمی دنیا میں اسباب رزق اختیار کرتا ہے،
جیسے کسی نے کمپنی ڈال دی، کوئی فیکٹری لگا دی، کسی چیز کا وہ بزنس کر رہا ہے، کسی اور چیز کی تجارت کر رہا ہے، یہ سب ظاہری اسباب ہیں، رزق کے ظاہری اسباب۔ اسی طرح رزق کے باطنی اسباب بھی ہیں۔ رزق کے باطنی اسباب جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے اور سمجھائے ہیں، یہ بہت ہیں، بہت ہیں، لیکن ان میں 4 بڑے مشہور ہیں۔ اب جو آدمی ظاہری اسباب اور ان باطنی اسباب دونوں کو اختیار کر کے زندگی گزارتا ہے اور اپنا کاروبار، اپنی ملازمت، اپنی نوکری کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کے رزق میں وسعت اور برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور ان اسباب میں سب سے پہلی چیز ہے توبہ اور استغفار۔ توبہ اور استغفار سب سے پہلی چیز، توبہ اور استغفار۔ دوسری چیز توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین۔ اور تیسری چیز صلہ رحمی، صلہ رحمی۔ اور چوتھی چیز ہے کہ معاشرے کے کمزور لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا۔ یہ 4 روحانی اسباب ہیں، رزق کی وسعت اور برکتوں کے 4 روحانی اسباب۔ سب سے پہلی چیز توبہ اور استغفار، دوسری چیز اللہ پر توکل، تیسری چیز صلہ رحمی، اور چوتھی چیز کہ اپنے معاشرے کے کمزور لوگوں کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنا۔ جب یہ 4 اسباب کو کوئی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے رزق میں وسعت دیتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بس صبح سے لے کر شام تک استغفاری کرتا رہے مسجد میں بیٹھ کر اور کہے کہ بھائی مولانا نے کہا جمعہ میں کے بعد استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، وہ تسبیح لے کر صبح سے شام تک مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کام وام سب چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو توکل کے خلاف ہوا۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسباب ہی کو ختم کر دیں۔ توکل کا مطلب یہ کہ ہم اسباب کو اختیار کریں پھر توکل کریں۔ مثلا کسی آدمی کو دہلی پہنچنا ہے، اب وہ گھر میں بیٹھ کر بس کہے کہ بھی اللہ پر مجھے بھروسہ، اللہ پہنچا دے، یہ تو توکل کے خلاف ہے۔ توکل یہ ہے کہ وہ اس کے اسباب اختیار کرے، ٹکٹ کٹوائے، اسٹیشن پہنچے، ٹرین کا انتظار کرے، ٹرین میں بیٹھے، اب بھروسہ، اب توکل کرے کہ اللہ جو اسباب میرے اختیار میں تھے میں نے کر لی، اب وہاں پہنچانا نہ پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری، اس کو کہتے ہیں توکل۔ تو توکل کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں، بس گھر بیٹھے رہیں کہ بھئی مجھے اللہ پہنچا دے گا، دے، یہ تو توکل کے خلاف ہے۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چند لوگ حج کے لیے آئے، جب آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سے پوچھا کہ بھائی تمہارے کھانے پینے کی چیزیں کہاں ہیں؟ تم جب حج کے لیے آئے ہو، اتنا لمبا سفر کر کے آئے، تمہارے کھانے پینے کی چیزیں کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا نحن متوکلون، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھائی ہم تو توکل کرنے والے لوگ ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا لا بل انتم متأکلون، تم اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ نہیں ہو، بلکہ تم دوسروں کے مال کھانے والے لوگ۔ جب تم اتنا سفر کر کے آئے ہو تو تمہیں تو اسباب اختیار کرنے تھے کہ تم کھانا پینا اپنا ساتھ لے آتے۔ تو توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں۔ تو سب سے پہلی چیز توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار، یہ بہت اللہ کو پسندیدہ عمل بھی ہے۔ اللہ پاک اتنے خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، اور پھر احساس گناہ میں اس کی آنکھیں چھلک جاتی ہیں، تو اللہ پاک کو یہ اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک نہ صرف اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں بلکہ اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کی
دنیا کو بھی संवारते ہیں، دنیا کو بھی۔ اتنا اللہ پاک استغفار سے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بڑے تابعین میں سے، آپ کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بانی تھی۔ حضرت حسن بصری اپنے دور کے بڑے فقیر، بڑے محدث۔ آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں حضرت کے پاس حضرت کی خدمت میں تھا، تو ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت فلاں ملک اور فلاں شہر میں قحط سالی پڑی ہوئی ہے، لوگ بہت پریشان، کوئی عمل آپ بتا دیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ استغفار کریں، استغفار کریں۔ وہ آدمی چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آئے اور آ کر اس نے کہا کہ حضرت میں مالی حالت سے بہت کمزور ہو چکا، فقر و فاقے نے میری کمر توڑ دی، میں بہت پریشان، آپ کوئی عمل مجھے بتا دیں۔ تو حضرت نے کہا کہ استغفار کریں، استغفار۔ وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آئے اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میری زمین بنجر ہوتی جا رہی اور میری کھیتی باڑی، میری زراعت مجھے کچھ فائدہ نہیں دے رہی ہے، میں بڑا پریشان، کوئی عمل بتا دے۔ تو حضرت نے کہا کہ استغفار کریں، استغفار کریں۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آئے اور آ کر حضرت سے کہنے لگا کہ حضرت میں اولاد کے سلسلے میں بہت مایوس ہوں، میری اولاد کوئی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے، آپ کوئی عمل بتا دیں۔ تو حضرت نے کہا کہ استغفار کریں۔ ابھی شاگرد بڑا پریشان تھا، کہ یہ کیا، حیرت میں تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ حضرت بڑا عجیب معاملہ ہے، 4 لوگ آپ کی خدمت میں آئے، چاروں کے مسائل الگ ہیں، چاروں کے مسئلے الگ ہیں، کوئی قحط سالی کا مسئلہ لے کر آ رہا ہے، کوئی مالی تنگی کا مسئلہ لے کر آ رہا ہے، کوئی اپنی زمین کے مردہ ہونے کا مسئلہ لے کر آ رہا ہے، کوئی اپنے اولاد کے نہ ہونے کا مسئلہ ہے، اور آپ سب کو کہہ رہے ہیں کہ استغفار کریں، استغفار کریں۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ وہ لوگ بہت بڑے لوگ تھے، ان کی نظریں قرآن و حدیث کے احکامات پر ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے جو بات کہی وہ اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، وَاسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِالْأَمْوَالِ وَالْبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت حسن بصری کہیں گے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ استغفار کرو، مجھ سے توبہ کرو، انہ کان غفارا، میں بہت معاف کرنے والا۔ اور پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ اس توبہ کی برکت سے یرسل السماء علیکم مدرارا، میں بارش برساؤں گا، ویمددکم باموال وبنین، اس توبہ کی برکت سے میں تمہیں مال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اس توبہ کی برکت سے میں تمہیں باغات بھی دوں گا، نہریں بھی دوں گا۔ حضرت نے کہا کہ استغفار اتنا بڑا عمل کہ قحط سالی کا مسئلہ استغفار سے دور ہوگا، مالی تنگی کا مسئلہ استغفار سے دور ہوگا، زمین کے مردہ سے آباد ہونے کا مسئلہ استغفار سے حل ہوگا۔ حضرت نے کہا کہ ہر مسئلے کا حل اللہ پاک نے توبہ میں رکھا ہے، استغفار میں رکھا ہے۔ تو رزق کی وسعت کا سب سے پہلا سبب استغفار اور توبہ ہے، خوب توبہ اور استغفار۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو توبہ اور استغفار اس قدر پسند ہے، اس قدر پسند۔ نبی علیہ السلام نے عجیب مثال دی، ایک عجیب مثال۔
کہ اللہ پاک توبہ اور استغفار سے کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ مثال دے کر نبی علیہ السلام نے سمجھا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے، اور توبہ اور استغفار بھی کیسا ہو، ہم جیسا کہ کوئی گناہ کا عمل ہوا، توبہ توبہ استغفر اللہ، اور پھر آگے وہ گناہ تو ہماری زندگی میں رہتا ہی ہے۔ ایسی توبہ پر تو اور ایک توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جس طرح توبہ کرتے ہیں، اس توبہ پر اور ایک توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ تو وہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیا جائے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کیا جائے، اور اس پچھلے گناہ پر ندامت اور پچھتاوا ہو کہ میں نے کیا کیا، یہ احساس اس کے دل میں ہو۔ تو جب کوئی بندہ اس طرح توبہ کرتا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ بھی دیتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کرتا ہے، اور اس گناہ پر اسے پچھتاوا بھی ہے، تو اللہ پاک اس توبہ پر اتنے خوش ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مثال دی، ایک مسافر سفر کر رہا اور چلتے چلتے ایک بہت جنگل اور بیابان میں پہنچ گئے۔ اب وہ چونکہ مسلسل سفر کر رہا تھا تو اس نے کچھ دیر آرام کے لیے وہ اترا درخت کے سائے میں، اپنی سواری اور اپنا رخت سفر اس نے وہیں رکھ دیا، وہ آرام کر رہا ہے تاکہ کچھ دیر آرام کروں پھر آگے اپنی منزل کو چلوں۔ کچھ دیر آرام کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ نہ سواری ہے نہ رخت سفر ہے۔ اب دیکھیں آدمی کتنا پریشان ہوگا، جنگل ہے، بیابان ہے، اور اس میں سواری بھی اس کی کھو گئی، سامان سفر بھی کھو گیا۔ اب وہ ادھر تلاش کر رہا ہے، ادھر ادھر، چاروں طرف اس نے تلاش کیا اور تھک ہار کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب وہ بس موت کا انتظار کر رہا ہے کہ نہ سواری ہے نہ سامان سفر ہے۔ اب وہ موت کے انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ کھویا ہوا سواری اور وہ ساز و سامان اس کے سامنے موجود ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ ایک آدمی کا جب کھویا ہوا سامان اسے مل جائے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا، اور ایسی جگہ کہ جنگل جہاں کوئی آدمی نہیں ہے، بیابان ہے، اور ایسے میں چیزیں مل جائیں تو وہ کس قدر خوش ہوگا۔ جیسے کسی ماں کو اس کا کھویا ہوا بچہ سالوں بعد مل جائے تو پھر اس ماں کی ممتا اور اس کی خوشی کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، الفاظ کے پیران اس کو نہیں پہنائے جا سکتے، اس کے جذبات کو الفاظ کا رخ نہیں دیا جا سکتا۔ تو جب وہ مسافر کو اس کا ساز و سامان مل جائے اور وہ کس قدر خوش ہوگا، وہ خوشی میں کہے گا کہ اے اللہ میں آپ کا بندہ اور آپ میرے رب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس مثال کو پیش کر کے کہا کہ جس طرح وہ مسافر کو خوشی ہوئی جب کوئی بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک کو اس مسافر سے کہیں گنا زیادہ اس بندے کی توبہ اور استغفار پر خوشی ہوتی۔ کیسا مشفق رب ہے کہ توبہ ہم کر رہے ہیں، ہم اپنی گناہوں کی معافی اس سے مانگ رہے ہیں اور خوش وہ ہو رہا ہے، اور اس قدر خوش کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو رزق میں وسعت کا سب سے پہلا سبب توبہ اور استغفار، کہ خوب توبہ اور استغفار کریں، راتوں میں اٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کو منوائیں۔ اب تو دور ایسا ہے کہ راتوں میں اٹھنے کی بات تو بہت دور ہے، ہم فجر پڑھ لیں یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے، ہم فجر پڑھ لیں یہی ہمارے لیے نجات کی کافی ہے۔ اگر کوئی بندہ فجر کا پابند ہے تو یہ اس وقت کا بہت بڑا اللہ والا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک مخلوق میں رزق تقسیم کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ پاک رزق تقسیم کرتے ہیں، اور جو بندہ اس فجر کی نماز کے بعد اللہ کی یاد میں ہوگا، اللہ کے ذکر میں ہوگا، اللہ پاک ان کے لیے رزق تقسیم فرماتے ہیں، اور ہم اس وقت سوئے ہوتے ہیں۔
اور ہماری آنکھیں کھلتی ہیں زوال کے وقت. جب آنکھیں زوال کے وقت کھلتی ہیں تو پھر زندگی بھی زوال ہی کی طرف جائے. تو رزق میں وسعت کا سب سے پہلا سبب توبہ اور استغفار. یہ پہلا سبب جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا. تو ہمیں ظاہری اسباب بھی اختیار کرنی ہیں اور باطنی اسباب بھی اختیار کرنی. تو اس میں سب سے پہلا سبب ہے توبہ اور استغفار. اور دوسرا ہے توکل، صلہ رحمی اور اپنے معاشرے کے کمزور آدمی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنا. ان تینوں پر انشاءاللہ آئندہ جب ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کے ظاہری اور باطنی اسباب کو اختیار کرنے اور حلال رزق کھانے اور کھلانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.